بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 19 ہے، اور یہ سبق جنس بیع الثمر علی الشجر کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت من باع ثمرة لم يبدو صلاحها سے لے کر الزیادۃ علی ملکہ تک ہوگی. آتے ہیں عبارت کی طرف. اس سبق کے متعلق اصول اور فصول ہم ایک مستقل سبق میں ذکر کر چکے ہیں، یعنی سبق نمبر 18 میں. یہاں پر ہم صرف انشاءاللہ عبارت پر بات کریں گے. قال ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدا جاز البيع لأنه مال متقوم اما لكونه منتفعا به في الحال او في الثاني، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح، وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك البائع، وهذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع. پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. اور جس شخص نے پھلوں کی بے کی بدوء صلاح سے پہلے یا بدوء صلاح کے بعد تو یہ بے جائز ہے، اس لیے کہ مال متقوم ہے، یا تو فی الحال قابل انتفاع ہونے کی وجہ سے یا فی المآل آنے والے وقت میں. اور کہا گیا ہے کہ بدوء صلاح سے پہلے پھلوں کی بے جائز نہیں ہے، اور پہلا قول اصح ہے، اور مشتری پر فی الحال پھلوں کا کاٹنا واجب ہے بائع کی ملکیت کو فارغ کرنے کے لیے. اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب بے مطلقاً کی جائے یا بشرط القطع کی جائے. تو اس عبارت میں چند باتیں قابل اعتنا ہے. پہلی بات یہ کہ بدوء صلاح سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ کہ قبل بدوء صلاح پھلوں کی بے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ وقت قیل سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے. تو پہلی بات کہ بدوء صلاح سے کیا مراد ہے، تو احناف کے ہاں پھل جب آفات سے محفوظ ہو جائے تو وہ بدوء صلاح کی صفت سے متصف تصور ہوں گے. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح النقایہ میں خلاصہ اور تجرید کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب پھل قابل انتفاع ہو جائے تو تب یہ بدوء صلاح کی صفت سے متصف تصور ہوں گے. لیکن ان دونوں اقوال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ جب پھل آفات سے محفوظ ہو جائے تو وہ قابل انتفاع بھی ہو جاتے ہیں، یا تو فی الحال یا فی المآل. لہٰذا ان دونوں اقوال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب پھل پکنے لگ جائیں اور مٹھاس کی ابتدا ہو جائے تو یہ بدوء صلاح کی صفت سے متصف تصور ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ قبل بدوء صلاح پھلوں کی بے کا کیا حکم ہے، تو احناف کے ہاں جائز، جبکہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے ہاں ناجائز ہے. ائمہ ثلاثہ کی دلیل مسند احمد کی روایت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار قبل بدوء صلاحها، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بے سے قبل بدوء صلاح منع فرمایا ہے. تو اس حدیث کا جواب انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع، کہ کھجور کا جو پھل ہے وہ بائع کا ہوگا بے کرنے کے بعد، البتہ اگر مشتری شرط لگائے تو وہ مشتری کا ہوگا. یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں قبل بدوء صلاح اور بعد بدوء صلاح کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ حدیث مطلق ہے، لہذا حدیث کو علی الاطلاق باقی رکھیں گے. اور احناف کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قبل بدوء صلاح پھلوں کی بے جائز ہے، کیونکہ یہ قابل انتفاع ہے، یا فی الحال یا فی المآل. جب قابل انتفاع ہے، اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے حالت اختیار میں، تو یہ مال متقوم ہوا، جیسے کہ ہم سبق نمبر 18 میں ذکر کر چکے ہیں. اور مال متقوم کی بہر صورت بے جائز ہے. اور ائمہ ثلاثہ نے جو حدیث پیش کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل بدوء صلاح پھلوں کی بے سے منع فرمایا ہے، تو اس کے جوابات احناف کے مشائخ نے اپنی کتب میں ذکر فرمائے ہیں. یہاں پر ہم بالاختصار
امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدائے ثنائے میں جو جواب ذکر فرمایا ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محمول ہے علی بیع الثمار مدرکۃ قبل ادراکها بأن باع تمرا وهو بسر او باعها عنبا وهو حصرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پھلوں کی بے پر محمول ہے کہ جب بائے جو ہے وہ یہ کہیں کہ یہ پھل پکے ہوئے ہیں، میں آپ کو پکے ہوئے جو پھل ہے اس کی قیمت سے فروخت کرتا ہوں، اور حالانکہ وہ پھل ابھی تک تیار نہ ہو، کچے ہو، تو ابھی کچے جو پھل ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جو تیار پھل ہو ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کچے کم قیمت والے پھلوں کو انہوں نے زیادہ قیمت میں فروخت کیا کہ آنے والے وقت میں پک جائیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بے سے منع فرمایا کہ ہو تو کچے، لیکن بائی یہ کہیں اور بائی قیمت جو ہے وہ پکے پھلوں کی وصول کریں۔ اور اس پر دلیل کیا ہے، اس پر ہم نے حدیث کو کیوں محمول کیا، ایک دوسری روایت ہے موطا امام مالک کی کہ ارأیت ان منع اللہ الثمرۃ بما یستحل احدکم مال صاحبہ، کہ اگر یہ پھل ضائع ہو جائیں تو تم میں سے اپنے بھائی کے مال کو ایک اپنے لیے کیسے حلال تصور کرتا ہے کہ انہوں نے قیمت زیادہ لی ہے اور تیار پکے ہوئے پھلوں کی قیمت لی ہے، اور حالانکہ پھل ابھی تک کچے تھے اور پکنے سے پہلے پہلے وہ ضائع ہو گئے، تو بھائی نے جو اضافی قیمت حاصل کی ہے، تیار پھلوں کی قیمت حاصل کی ہے، وہ اس کے لیے کیسے حلال تصور ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کو بے سلم پر محمول فرمایا ہے کہ قبل بدوء صلاح پھلوں کی بے اگر سلم ہو تو یہ ناجائز ہے، اور اس کی دلیل یہی روایت ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بشرط ترک پر محمول ہے کہ جب پھلوں کی بے بشرط ترک کی جائے کہ یہ پھل آپ کے درختوں پر رہیں گے تو یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے۔ اور تیسری بات وقد قیل سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے، تو احناف میں سے امام سرخسی رحمہ اللہ اور اسی ہی طرح خاہرزادہ رحمہ اللہ تعالی مراد ہے، لیکن یہ قول مفتابی ہی نہیں ہے۔ احناف کے ہاں اصح جو قول ہے وہ یہ متن والا قول ہے کہ قبل بدوء صلاح بھی پھلوں کی بے جائز ہے۔ اگلی بات یہ کہ جب احناف کے ہاں پھلوں کی بے قبل بدوء صلاح جائز ہے، تو یہ بے جب منعقد ہو جائے تو ابھی مشتری کی ذمہ واجب ہے کہ وہ فوراً جو ہے اپنے پھلوں کو کاٹیں اور بائے کے جو درخت ہیں وہ بائے کے حوالے کریں، کیونکہ ہم اصل پڑھ چکے تھے کہ من شغل ملک غیرہ وجب علیہ تفریغہ، کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی ملکیت کو مشغول کر رکھا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس کی ملکیت کو فارغ کر کے اپنے مالک کو واپس کریں۔ تو یہاں پر مشتری کے پھلوں نے بائے کی ملکیت کو مصروف کر رکھا ہے، لہٰذا بائے پر مشتری پر لازم ہے کہ وہ اپنے پھلوں کو کاٹیں اور بائے کو اپنی ملکیت فارغ کر کے واپس کر دیں۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو اس صورت میں ہے کہ جب بے مطلقاً کی جائے، یعنی بشرط ترک بشرط الابقاء کی قید نہ ہو، یا جو ہے بشرط القطع یہ بے کی جائے تو پھر تو یہ حکم ہے، اور اگر بشرط الابقاء بشرط ترک کے ساتھ یہ بے کی جائے تو اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ شُغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع، وكذا بيع الزرع بشرط الترك في الأرض لما قلنا، وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى لما قلنا، واستحسنه محمد رحمه الله تعالى للعادة، بخلاف ما إذا لم يتناهى عظمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض والشجر۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر پھلوں کے چھوڑنے کی شرط لگائی جائے درختوں پر، کھجور کے درختوں پر، تو یہ بے فاسد ہے، اس لیے کہ ایسی شرط ہے کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور وہ کسی دوسرے کی ملکیت کو مشغول کرنا ہے، یا یہ صفقہ فی صفقہ ہے بئی طور کہ یا تو یہ اعارہ ہے یا اجارہ ہے بے میں۔ اور اسی طرح کھیتی کی بے کرنا بشرط ترک زمین میں یہ بھی ناجائز ہے،
اس دلیل کی بنا پر جو ہم پہلے ذکر کر چکے. اور اسی طرح جب پھلوں کی بڑھوتری مکمل ہو جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بشرط ترک ان کی بے بھی ناجائز ہے، اس دلیل کی بنا پر جو ہم ذکر کر چکے. بر دلیل استحسان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ لوگوں کی عادت اور عرف اس پر جاری ہے، برخلاف اس کے کہ جب پھلوں کی بے پھل جو ہے وہ ان کی بڑھوتری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس میں جز معدوم کی شرط ہے بئی طور کہ یہ ایک ایسی صورت میں بڑھوتری کریں گے پھل کہ وہ بڑھوتری زمین یا شجر سے حاصل ہوگی. اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری اس شرط پر پھل خریدیں کہ یہ بائے کے کھجوروں پر رہیں گے، یا جو ہے کھیتی کی بے اس شرط پر کی جائے کہ یہ بائے کی زمین میں تیار ہونے تک یہ کھیتی رہے گی، تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بے فاسد ہے. فاسد کیوں ہے؟ تو اس کے کئی دلائل ذکر کی ہے. تو دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ جو شرط لگائی ہے کہ یہ آپ کی ملکیت میں رہیں گے، شرط خلاف عقد ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایسی شرط کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، بئی طور کے متعاقدین میں سے کسی ایک کو نفع ہو یا معقود علیہ اگر نفع حاصل کرنے کا اہل ہے اس کے لیے نفع ہو، تو یہ شرط مفسد للعقد ہے. اور یہاں پر متعاقدین میں سے مشتری کو نفع حاصل ہو رہا ہے، لہذا یہ شرط ایسی شرط ہے کہ جو مفسد للعقد ہے، اس وجہ سے یہ بے فاسد ہوگی. اور دوسری کی ملکیت کو یہ مشغول کر رہا ہے، اس بنا پر یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے. کسی دوسرے کی ملکیت کو مشغول کرنا یہ ناجائز ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ صفقہ فی صفقہ ہے، یعنی ایک عقد کے ساتھ دوسرے عقد کو باندھا گیا ہے، مشروط قرار دیا گیا ہے. ایک عقد کے ساتھ دوسرے عقد کو کس طرح مشروط کیا گیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بے ہو رہی ہے، تو بے میں یا تو اعارہ کی شرط ہے یا اجارہ کی شرط ہے. اعارہ اور اجارہ کس طرح کہ یہ جو ترک ہے، یعنی بائے کی ملکیت میں فصل کا چھوڑنا یا بائے کے کھجوروں پر پھلوں کا چھوڑنے کی جو شرط ہے، یا تو بالعوض ہوگی یا بلا عوض ہوگی. اگر بلا عوض ہے تو یہ اعارہ ہے، اور اگر بالعوض ہے تو یہ اجارہ ہے. تو یہ صفقہ فی صفقہ ہے، اشتراط عقد فی عقد ہے. اور ہم اصل پڑھ چکے تھے کہ ایک عقد کے اندر دوسرے عقد کی شرط لگانا یہ مفسد للبیع ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرط و بیع، کہ بیع کے اندر کوئی اضافی شرط لگانا یہ ناجائز ہے. اور صاحب ہدایہ فرما رہے کہ یہی حکم ذرا کا بھی ہے کہ بشرط ترک اگر کی جائے تو ان دلائل کی بنا پر یہ بھی ناجائز ہے اور اس سے بے فاسد ہو جائے گی. اگلا مسئلہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پھل جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور مزید بڑھوتری کا امکان نہیں ہے، تو اگر ان پھلوں کی چھوڑنے کی شرط لگائی جائے تو شیخین کے ہاں یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ایک ایسی شرط لگائی جا رہی ہے کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کی عادت اور عرف اس پر جاری ہے، اس لیے بردلیل استحسان اس عقد کو ہم جائز تصور کریں گے کہ جب پھل بڑھ چکے ہیں، مزید بڑھوتری کا امکان نہیں ہے، اگر ایسے پھلوں کی شرط لگائی جائے ابقاء کی، چھوڑنے کی، تو یہ عقد فاسد تصور نہیں ہوگا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مفتابی ہی ہے اور لوگوں کی آسانی اسی میں ہے. ہاں اگر ابھی تک پھلوں کی بڑھوتری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، لم یتناہا عظمہا، اگر بڑھوتری مکمل نہیں ہوئی، مزید بڑھنے کا امکان ہے، تو ان پھلوں کی شرط لگانا چھوڑنے کی تو یہ شرط فاسد ہے، مفسد للعقد ہے. اس لیے کہ اس میں جزء معدوم کی شرط لگائی جا رہی، یعنی پھل ابھی مزید بڑھ رہے ہیں. ایک تو موجودہ شکل ہے جس شکل میں ابھی یہ پھل ہے، لیکن یہ پھل ابھی مزید بڑھیں گے، تو اب یہاں پر معدوم اور موجود کو جمع کیا گیا ایک ہی عقد میں، اور موجود اور معدوم کو ایک ہی عقد میں جمع کرنا یہ ناجائز ہے اور اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے. اور یہ پھل جو ہے یہ بائے کی جو ملکیت ہے، یعنی درخت یا زمین، اس سے فائدہ حاصل کریں گے. زمین سے ہی جو ہے یہ قوت اور غذا حاصل کر کے بڑھیں گے، یا جو ہے درختوں سے ہی یہ غذا حاصل کر کے بڑھیں گے، تو یہ بائے کی ملکیت سے مشتری نفع اٹھا رہا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایسی شرط
کہ جس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کو نفع ہو اور وہ دوسری کی ملکیت سے نفع اٹھا رہا ہو تو یہ ناجائز ہے، اس سے عقد فاسد ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْذُورَةٍ وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَى عِظَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لِأَنَّ هَذَا تَغَيُّرُ حَالَةٍ لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ۔ پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر اگلی عبارت پڑھیں گے۔ اگر مطلقاً بے کی گئی ہے اور بائع کی اجازت سے پھلوں کو چھوڑا ہے تو اضافی مقدار مشتری کے لیے حلال ہوگا، اور اگر بلا اجازت چھوڑا ہے تو اضافی مقدار صدقہ کرے گا کیونکہ یہ جہت ممنوعہ سے حاصل ہوا ہے، اور اگر تناہی عزم کے بعد پھلوں کو چھوڑا ہے تو کوئی چیز صدقہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیلی ہے، نہ کہ ذات میں اضافہ۔ تو اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری نے بائع سے اجازت لے کر پھلوں کو درختوں پر چھوڑ دیا ہے تو اس میں جو ابھی اضافہ ہوگا یہ اضافہ مشتری کے لیے حلال ہوگا، کیونکہ مشتری نے بائع کی ملکیت سے بالاذن اس کی اجازت سے نفع حاصل کیا ہے، اور کسی کی ملکیت سے اس کی اجازت سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بلا اذن چھوڑا ہے تو یہ چونکہ جہت محدورہ سے کسی غیر کی ملکیت سے نفع حاصل کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے کسی کی ملکیت سے نفع حاصل کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اصل پڑھا تھا کہ ہر وہ مال جو حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو اس سے خلاصی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بلا نیت تصدق صدقہ کیا جائے۔ یہاں پر چونکہ مشتری نے بائع کی ملکیت سے اس کی اجازت کے بغیر نفع حاصل کیا ہے تو جو اضافی مقدار اس کو حاصل ہوا ہے وہ جہت ممنوعہ سے آیا ہے، لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ اضافی مقدار کو صدقہ کریں۔ اور اگلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھلوں کی بڑھوتری مکمل ہو چکی ہے، مزید پھل نہیں بڑھ سکتے، موٹے نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں اگر بلا اجازت چھوڑ دیے جائیں تو اس صورت میں مشتری پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ پھلوں کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ خارجی جو اشیاء ہے جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ چاند ہے اور اسی طرح سورج ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کیا گیا ہے اور ستاروں سے فائدہ حاصل کیا گیا ہے، تو ان چیزوں سے پھلوں نے نفع حاصل کر کے ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوئے، یعنی پہلے مٹھاس نہیں تھا تو چاند اور ستاروں سے مٹھاس حاصل کیا، اور رنگ جو ہے وہ چاند سے جو ہے حاصل کیا، اور جو پھل پکے ہیں وہ سورج سے فائدہ حاصل کیا ہے، یعنی اس صورت میں بائع کی ملکیت سے جو کہ درخت ہے یا زمین ہے اس سے مشتری نے کوئی نفع حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ مشتری کے پھلوں نے چاند، سورج اور ستاروں سے جس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر کے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہوئی ہے، تو اس صورت میں مشتری پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ مشتری نے بائع کی ملکیت سے کوئی نفع اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا ہے۔ اگلی عبارت یہ ہے وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَقَدِ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدْمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ فَبَقِيَ الْإِذْنُ مُعْتَبَرًا بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا۔ یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک پھلوں کا اور ایک فصل کا۔ اگر مطلقاً بے ہوئی ہے اور کھجور کے جو درخت ہے ان درختوں کو مشتری نے پھلوں کے لیے اجارہ پر لیا، تو یہ اس حالت میں اگر پھلوں میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ اضافہ مشتری کے لیے حلال تصور ہوگا اور اس پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں انہوں نے درختوں کو اجارے پر لیا گیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ درختوں کو اجارے پر لینا ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے یا عرف کے نہ ہونے کی وجہ سے لینا، یعنی درختوں کو اجارے پر لینا یہ ناجائز ہے، تو اجارہ تو باطل ہوا، باطل چیز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، وہ کل معدوم ہوتا ہے، تو یہاں پر اجارہ تو کل معدوم ہوا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، تو بائع کا جو اذن، بائع کی جو اجازت تھی وہ باقی رہی، تو بائع کی اجازت سے
مشتری کے پھلوں کو چھوڑنا بائع کی ملکیت پر، تو یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جائز ہے، بالاذن ملکیت سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر مشتری کے لیے جو اضافہ ہوگا وہ جائز ہوگا۔ ہاں اگر زمین کو اجرت پر لیا ہے تو چونکہ زمین کو اجرت پر لینا جائز ہے تو یہ اجارہ تو درست ہوا، لیکن جہالت کی وجہ سے اس اجارہ میں فساد آیا ہے کہ یہاں پر اجارے میں جہالت ہے تو اجارہ فاسد ہوا، اور فاسد جو ہوتا ہے وہ کل معدوم نہیں ہوتا، اس کا وجود ہوتا ہے، وجود کی وجہ سے یہاں پر چونکہ اجارہ موجود ہے اور اجارے میں جہالت ہے تو اس بنا پر یہ فاسد ہوا، تو فاسد اجارے کی وجہ سے یہ ان اضافی جو مقدار حاصل ہوا اس میں خباثت پیدا ہوا، لہٰذا ابھی مشتری کے ذمہ واجب ہے کہ اس خباثت کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے صدقہ کریں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التميز، ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط، والقول قول المشتري في مقداره لأنه في يده، وكذا في الباذنجان والبطيخ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل زيادة على ملكه۔ اور اگر بے مطلقاً ہوئی ہے اور اس بے کے بعد مزید پھل پیدا ہوئے ہیں قبض سے پہلے تو یہ بے فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ اس صورت میں بائع کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مبیع حوالہ کریں عدم تمیز کی وجہ سے، اور اگر بعد القبض پھل پیدا ہوئے ہیں تو اس پھل میں بائع اور مشتری دونوں مشترک ہوں گے اختلاط کی وجہ سے، اور مقدار میں مشتری کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر ابھی قابض جو ہے وہ مشتری ہے، اور یہی حکم بینگن اور خربوزوں میں بھی ہے، اور حیلہ جواز یہ ہے کہ جو درخت ہیں وہ بھی خریدے جائیں تاکہ جو زیادتی ہے یہ مشتری کی ملکیت پر حاصل ہو۔ پہلا جو مسئلہ تھا وہ پھلوں کی ذات میں بڑھوتری ہوئی تھی، اور یہاں پر مقدار میں اضافہ ہوا ہے، تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے اس کو دو شکوں میں تقسیم کیا ہے، ایک یہی قبل القبض یہ اضافہ ہوا ہے، اور ایک بعد القبض ہوا ہے۔ اگر قبل القبض ہوا ہے تو یہ بے فاسد تصور ہوگا، کیونکہ یہاں پر بائع کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مشتری کو اس کا جو پھل ہے وہ حوالہ کریں، کیونکہ یہاں پر ابھی یہ معلوم کرنا کہ یہ پھل درختوں کے اوپر مشتری کا تھا اور یہ جو ابھی نیا پیدا ہوا یہ میرا ہے، تو ان دونوں پھلوں کے اندر تمیز کرنا، الگ الگ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا تعذر تمیز کی وجہ سے یہ بے فاسد تصور ہوگی، کیونکہ اس پر موجب مرتب نہیں ہو رہا۔ اور اگر بعد القبض اضافہ ہوا ہے، پھلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مقدار میں اضافہ ہوا ہے، تو اس صورت میں بائع اور مشتری دونوں اختلاط کی وجہ سے شریک تصور ہوں گے، لیکن ابھی مسئلہ یہ بنے گا کہ مقدار میں کس کا قول معتبر ہوگا کہ کتنی یہ پھلوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مشتری کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ ہم نے اصل پڑھا تھا کہ القول قول القابض امیناً کان او ضمیناً، اور کہہ رہے ہیں کہ یہی حکم بینگن اور خربوزوں کا بھی ہے کہ بے ہوئی ہے بعد القبض یا قبل القبض، اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اوپر جو احکامات بیان کیے گئے وہ احکامات ان کے بھی ہیں۔ صاحب ہدایہ ایک حیلہ جواز بتلا رہے ہیں کہ ان تمام مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مشتری جو ہے وہ پھلوں کے ساتھ جو اصول ہے، جو درخت ہیں وہ بھی خریدیں، اور پھلوں کے کاٹنے کے بعد پھر جو ہے وہ اصول جتنی قیمت میں بائع سے خریدے ہیں وہ واپس اسی ہی قیمت میں بائع کو فروخت کریں۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔